السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم پہلے تو السلام۔ حضرت اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے تعریف کرنے سے منہ پہ، اسی لیے میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے کہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ کی، کیونکہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے شیطان، میں ایسا چاہتا بھی نہیں ہوں، اسی لیے میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں ایک لفظ۔ تو آپ کو میں غیب کی باتوں سے فالو کرتا ہوں، اور اسپیشلی اس پروگرام میں آپ کے ہوسٹ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، جو عزت و اکرام آپ کو دیتے ہیں وہ ماشاءاللہ پٹیل صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو وقت کا ولی بنائے۔ اور سوالات کے تعلق سے پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ آج کا نوجوانوں کا طبقہ ویسٹرن کلچر میں بالکل ہی گھل مل گیا ہے۔ اب حضرت ہمارے گھروں میں ہم سے بڑے بھایا ہوتے ہیں، پر ہمیں اگر شادی کی ضرورت ہے اور ہم کماتے بھی ہیں، نان نفقے کے بھی ہم انتظام کر سکتے ہیں بیوی کا، تو مگر سب کے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی پہلے بڑی بہن کی ہو جانے دو یا پہلے بڑے بھائی کی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس کو ضرورت ہے نفسی طور پہ بھی، سیکشول ڈیزائرز اس کے شاید زیادہ ہوں گے، تو وہ تو گناہ کی طرف چلے جائے گا پھر، کیونکہ اس کے پہلے اس کے بھائی اور بہن ہے۔ اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال، اسلامک منگنی کا طریقہ کیا ہوگا حضرت، یہ بتائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو رحم ٹی وی کی ٹیم کو بہت شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ نے تو محبت تعریف کا سیرا لگا دیا، بہت اچھے انداز سے آپ نے اظہار محبت کیا ہے، اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ میں جان بھی دے سکتا ہوں، بس سمجھے کہ آپ نے تو اس تعریف کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جان کو بھی سلامت رکھے، ہماری جانوں کو بھی سلامت رکھے، اور سلامتی کے ساتھ ہم اللہ کی دنیا میں عبادت کریں اور آخرت میں ہمیں جنت اور اللہ کی رضا مل جائے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو سوالات آپ نے کیے بہت اچھے سینسیٹیو سوال ہیں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، دین اسلام یہ دین فطرت ہے، یہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو دوسرے مذہبوں کی طرح فطرت سے ہٹ کے چلتا ہو، کیونکہ دین اسلام صرف مذہب نہیں ہے، یہ دین بھی ہے، اور دین وے آف لائف کو کہتے ہیں جو فطرت کو دیکھ کے چلتا ہے۔ تو دین اسلام نے جو دین فطرت، اس نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ پہلے بڑی بہن کی شادی ہو، بڑے بھائی کی ہو، پھر چھوٹے کی، اب نہیں، یہ ہر انسان کی اپنی، جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے اس چھوٹے بھائی کے سیکشل ڈیزائرز جو ہیں وہ بڑے سے زیادہ ہوں، اور بڑا جو فقیر ملنگ ہو اور اس کو شادی میں کوئی جلدی لے کے چھوٹا جو ہے اس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے بالغ ہونے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کو شادی کرنے میں اختیار دے دیا ہے۔ وہ بالغ لڑکی، وہ بھی ماں باپ کی پابند نہیں رہتی، وہ بھی جوڑ کا رشتہ دے کے کہیں بھی شادی کر سکتی ہے تاکہ اس کی دنیا آخر برباد نہ ہو۔ لڑکا جو ہے بالغ ہو گیا ہے اور نان نفقہ بھی کے قابل ہے تو وہ بھی اچھا رشتہ دے کے شادی کر سکتا ہے، اس میں ماں باپ کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کھلا جو ہے ایک اصول شریعت نے دے دیا۔ اب ماں باپ عقل مند ہوں تو ان کو چاہیے کہ بچے یا بچی کی جو صورتحال کو دیکھ کے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں کہ دیکھو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خود ہی اس کی شادی کر کے رخصت کریں، بجائے اس کے کہ اس کو باندھ کے بیٹھے رہیں کہ نہیں بڑی بہن کی شادی ہوگی تو تیری ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو وہ خود والدین اپنی حیثیت کو وہ اپنے بچے کے سامنے کم کریں گے، اور بچہ پھر اس آپشن کو استعمال کرے گا، اختیار کو استعمال کرے گا جو دین اسلام نے اس کو دے رکھا ہے۔ اگر اس کو نہیں کر پائے گا تو یہ نتیجہ یہ کہ وہ شیطان کے راستے پہ جائے گا، جیسے آپ نے کہا۔ اس لیے جو ایسے والدین کو بھی سمجھداری سے فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا کہ جو رشتے والے آئیں گے وہ کہیں گے جی چھوٹی بہن کی شادی ہوگی، بڑی کی کیوں نہیں ہوئی، چھوٹی کا رشتہ، یہ چھوڑے، اب جس کا رشتہ ہوتا جائے، کہ وہ فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا ہے، اللہ نے جوڑے بنا دیے، جس کی ہونی اس کی ہونی، جس کی نہیں ہونی اس کی نہیں ہونی۔ لہٰذا آپ جس کی رشتہ ہو رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اگر ایسی اولاد ہے اور ان کے والدین بالکل سٹبن ہو رہے ہیں اور کچھ سننے کو تیار نہیں، ایسا لڑکی کو دین اسلام نے یہ اختیار دیا ہے کہ لڑکی اپنے جوڑ کے اندر رشتہ دیکھ کے وہاں شادی کر سکتی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ بھی اپنے جوڑ کے اندر مناسب رشتہ دیکھ کے جو ہے، خیر اس کے لیے کفر کی شرط نہیں ہوتی لڑکے کے لیے، لیکن لڑکا بھی ایک رشتہ جو ہے جہاں اس کا دل ہے وہ ایک مسلمان عورت سے جو ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اس میں والدین کی اجازت یا ان کی شرکت کوئی ضروری نہیں ہے، 2 گواہ ضروری ہیں اور قاضی اسلام کی ضرورت ہے۔ تو یہ گویا کہ ادنا درجے میں اصول میں نے اس لیے بیان کیا، اگر والدین سٹبن ہیں اور وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی حیثیت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے اور وہ جو ہے جہالت کر رہے ہیں، تو اولاد کو گناہ میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر گناہ میں مبتلا ہوں گے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی، اس کے ساتھ والدین بھی گناہ گار ہوں گے۔ اولاد یہ نہ سمجھے کہ صرف والدین ہوں گے میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں تو مجبور نہیں، دونوں ہوں گے۔ اس لیے جو ہے نا
وہ گناہ کا راستہ چھوڑ کے آپ جو ہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کریں. باقی منگنی اصل میں گویا کہ ایک وعدہ نکاح کو کہتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ کہ لڑکی اگر پسند آ گئی اس کے ساتھ جا کے جو وعدہ نکاح کر لیتے ہیں اور اس کی علامت کے طور پہ اس کو انگوٹھی پہنا دی جاتی لڑکی کو, وہ لڑکے کو گھڑی پہنا دیتے ہیں یا کوئی پیسے دے دیتے ہیں, یا لڑکی کو پیسے دے دیے اور جو وعدہ نکاح ہو گیا کہ ہم آپ یہ رشتہ منظور کرتے ہیں, آپ کا جو ہے وہ ہمارا یہ انشاءاللہ یہ معاملہ طے ہو گیا اور دعائے خیر کر لیتے ہیں. یہ بس یہ منگنی کا پروسیس ہے دین اسلام کے مطابق. بہت شکریہ.